بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان ایک ایسا روحانی راز لے کر آیا ہوں، ایک ایسا درود، ایک ایسا فیض جو صرف زبان پر نہیں روح میں اتر کر زندگی بدل دیتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں درود ابراہیمی کی۔ دوستو، درود شریف سارے ہی افضل ہیں، سارے ہی عظمت والے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کا مقام کچھ الگ ہے۔ اس کی فضیلت، اس کے اثرات، اس کے رموز ساتوں زمینوں کے نیچے سے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر سے بلند ہیں۔ یہ وہ درود ہے جسے شیاطین کبھی نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی کوئی شیطان درود ابراہیمی پڑھنے والے کی عبادت میں دخل اندازی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ درود صرف صالحین، متقین، عاشقین، محبین ہی پڑھتے ہیں۔ وہ انسان بھی اور وہ نیک جنات بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں۔ اور ایک حیرت انگیز راز یہ ہے کہ جو بندہ مستقل مزاجی سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے، نیک جنات اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ حضرت حکیم طارق محمود صاحب فرماتے ہیں، ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت، جنات نے زندگی اجیرن کر دی ہے، سارا سکون ختم ہو چکا ہے، ہر طرح کے عامل، ہر طرح کے وظیفے سب آزما لیے ہیں، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اب میں صرف دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں، کوئی وظیفہ نہیں، بس دعا۔ حضرت صاحب نے مسکرا کر فرمایا، وظیفہ نہیں دوں گا، صرف ایک کام کرو، صرف درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دو۔ ثواب کی نیت سے، محبت سے، دھیان سے کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بس پڑھتے رہو۔ وہ شخص چلا گیا، اور جیسے ہی اس نے درود ابراہیمی کا ورد شروع کیا، کچھ ہی دنوں میں جنات نے اس پر حاضری دی اور کیا کہا، اپنے مرشد سے کہو درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، کچھ اور وظیفہ بتائیں۔ یہ سن کر وہ حیران پریشان ہو کر دوبارہ حضرت کے پاس آیا۔ حضرت نے فرمایا، اگر وہ درود پڑھتے ہیں تو یہ نیک جنات ہیں، شیاطین نہیں، اور نیک جنات تنگ نہیں کرتے، لہذا کچھ تو راز ہے، کچھ تو بات ہے، پڑھتے رہو۔ اور پھر جب وہ بندہ مسلسل درود ابراہیمی پڑھتا رہا تو جنات دوبارہ حاضر ہوئے اور کہا، ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ہمیں تو ہمارے مرشد سے ملاقات کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مخلوق خدا سے محبت کرنے والے انسان ہے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے جنات سے سوال کیا، تم نیک ہو کر بھی اس بندے کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ جنات نے کہا، ہم اس کے گھر میں عبادت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، مگر یہ اور اس کے گھر والے میوزک، گانے، فلمیں، شور، گندگی سے ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارے لیے عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، تو پھر تم ان کا گھر چھوڑ دو۔ جنات نے جواب دیا، ہم ہزاروں برس سے یہاں آباد ہیں، بابا دادا کا گھر ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ بس آپ ان کو سمجھا دیں، یہ گھر صاف ستھرا رکھیں، میوزک بند کریں اور کثرت سے درود ابراہیمی پڑھیں، تو ہم ان کے خیر خواہ بن جائیں گے۔ اور پھر جنات نے راز کی بات بتائی، درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، ہم کروڑوں بار پڑھتے ہیں۔ جب کوئی انسان محبت، ادب اور دھیان سے ایک بار پڑھتا ہے تو اسے ہماری کروڑوں بار کی تلاوت کے برابر اجر ملتا ہے۔ یہ ہے درود ابراہیمی کا فیض، یہ ہے درود ابراہیمی کا راز، یہ ہے درود ابراہیمی کی ولایت۔ دوستو، اب وقت ہے خود کو بدلنے کا، اپنے گھروں کو پاکیزہ اور باادب بنانے کا،
اور اپنی زبانوں کو درود ابراہیمی سے مہکانے کا بس شرط ایک ہے، پڑھیں، محبت سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، درود پاک ادب سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی نظر بد، جادو، جنات، بندش، بے برکتی، دشمن سب خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور فیض محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل، گھر اور نسلیں روشن ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں درود ابراہیمی کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبانیں، ہمارے گھر، ہمارے دل درود کے نور سے لبریز ہوں، اور ہمیں ایسا ادب، ایسی توجہ عطا ہو کہ ہر درود قبول ہو اور ہر بندش کھل جائے۔ تو میرے پیارے دوستو بھائیو، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم دن بھر کتنی باتیں کرتے ہیں؟ کبھی گلا، کبھی شکوہ، کبھی بے فائدہ باتیں، اور بعض اوقات تو غیبت، جھوٹ اور الزام تراشی۔ لیکن اگر انہی باتوں کے بدلے میں ہماری زبان پر صرف اور صرف اللہم صلی علی محمد آ جائے تو زندگی کا رخ بدل جائے۔ حکیم صاحب نے فرمایا، جس گھر میں درود ابراہیمی کا ورد ہوتا ہے، اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، رحمت اترتی ہے، اور جنات، شیاطین، مصیبتیں، بیماری، بے برکتی سب بھاگ جاتی ہیں۔ درود شریف صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ روح کی غذا ہے، یہ قلب کی روشنی ہے، یہ رزق کا وسیلہ ہے، یہ حفاظت کی ڈال ہے، یہ برکتوں کا خزانہ ہے۔ آج کے دور میں انسان کو سب سے زیادہ کس چیز کی کمی ہے؟ سکون، رزق، صحت، محبت، برکت، قبولیت، اور یہ سب چیزیں اگر کسی ایک عمل سے مل سکتی ہیں تو وہ ہے درود ابراہیمی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پڑھنے والا کبھی گرتا نہیں، اگر گرتا بھی ہے تو وہیں سے اٹھایا جاتا ہے جہاں اس کا نصیب کھڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بھی سنا ہوگا جو جنات حضرت حکیم صاحب کے پاس آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کروڑوں بار درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان ایک بار توجہ، محبت، خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے تو اس کا مقام ہم سب سے بڑھ جاتا ہے۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ نہیں، یہ روحانیت کا وہ راز ہے جو سمجھنے والا ہی سمجھتا ہے۔ درود پڑھنا عبادت ہے، لیکن درود کو محسوس کر کے پڑھنا عشق ہے۔ جب دل کی گہرائیوں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے تو آسمان کے فرشتے بھی جھک جاتے ہیں اور عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جنات نے کہا، ہم اس شخص سے اس لیے ملنا چاہتے تھے کیونکہ وہ مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا درود پڑھنے والا صرف اللہ کا محبوب نہیں بنتا بلکہ مخلوق خدا کا بھی خادم بن جاتا ہے، اور جو مخلوق کا خادم بنے اللہ اس کو خزانے، مددگار اور محبت کرنے والے بندے عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور نقطہ غور طلب ہے، کبھی کبھی ہم درود شریف پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، زبان پر گانے، فلمیں، میوزک، فضول باتیں، گھر میں شور، بے ادبی، بے حیائی، تو پھر فیض کہاں سے آئے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کا فیض ملے تو ہمیں ادب، طہارت اور توجہ لازم کرنی ہوگی۔ درود ابراہیمی گناہوں کو مٹاتا ہے۔ حدیث میں ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو درود ابراہیمی دل کی سختی کو نرم کرتا ہے، جو دل پتھر بن گیا ہو وہ نرمی پکڑ لیتا ہے۔ تو درود ابراہیمی سے قلب جاری ہوتا ہے، ذکر کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔
درود ابراہیمی خوابوں کو سچا کرتا ہے۔ جو لوگ درود کی کثرت کرتے ہیں انہیں خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے۔ وہ دشمن جو آپ کو نظر بھی نہیں آتے ان سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ دوستو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم درود ابراہیمی کو اپنی روح کا حصہ بنا لیں۔ صبح اٹھ کر، رات سونے سے پہلے، ہر کام سے پہلے، ہر تکلیف میں، ہر دعا سے پہلے اور بعد میں بس زبان پر ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھر دے، ہماری زبانوں کو ذکر سے زندہ کر دے، ہمارے گھروں کو درود کے نور سے روشن کر دے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دیجئے جنہیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔